اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. عرب میں شعر ہیں، عرب میں جس کا مفہوم ہے اندھو اس کو جوتی کی نظر سے مت دیکھو، نیلین مصطفیٰ کو، یہ تاج عالم ہے. صورتها نعل حقیقتها تاج. عرب کے اولیاء کا تم کو دکھنے میں جوتی دکھتی ہے، حقیقت میں تاج عالم ہے. ایک ظہوری نے خواہ محبت والے سے بات کیا، تاج شاہ یاد ہے کچھ؟ اسے دیکھنے والوں جھوتے نہ سمجھو، اسے دیکھنے والوں جھوتے نہ سمجھو، ہے تاج دو عالم ہے وہ جوتی شاہ کی، تاج دو عالم ہے وہ جوتی شاہ کی. جوتی تو بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ کے اندر غلاظت نہیں تھی، آپ کے اندر جو تھا وہ شفا اور نور ایمان تھا، کیونکہ آپ کا مادہ تجلی ہے. بغیر مثال دیے بغیر کچھ سمجھ میں آ جائے گی. شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے؟ پھول کھاتی، اس کا مادہ پھول ہے جی، تو اس کے اندر غلاظت ہوتی ہے. آقا کا مادہ تجلی ہے، اندر سب نور ہے، کوئی غلاظت نہیں ہے، نور ایمان ہے. اس کی ایک حدیث ہمیشہ سناتا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ قسمت والی عورت تھی. کہتے آقا جی کسی ادھر سے پیشاب کیا، کہیں باہر گئے، واپس آنا تھا. آنے سے پہلے وہ عورت اس جگہ آئی آقا جی کی زیارت کے لیے، تو دیکھا کہ پانی، سمجھا کہ پانی پڑا ہوا ہے، پیاسی جس نے پی لیا. آقا جی واپس آئے. آقا جی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق. ایسا دیکھے خدا نے ایسا اتفاق کرایا، اے محمد تو چاہے نہ چاہے تیری عظمت میں بیان کروں گا. اتفاق ہو گیا. اب واپس آئے پھینکو تو عورت وہ پیشاب مبارک، وہ نور ایمان والا جو شربتہ پی چکی تھی، وہ نور ایمان والا شربت. آپ آئے، آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینک کیا. کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا پیشاب تھا، میں تو پیاسی تھی اور میں نے پانی سمجھ کے پیا. کہا لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا، کبھی تیری پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. ایک صحابی کو اپنا خون دیا اور پچھنے لگوائے تھے، کہا جاؤ دفن کر دو کہیں. وہ ساتھ رہتے تھے نا، کہتے جو ساتھ رہتا ہے کچھ حالات کا واقف ہو جاتا ہے. وہ گیا، اس نے کہا کیسے میں اس کو پھینکوں زمین پہ، یہ آقا کا خون. اس نے پی لیا محبت سے. واپس آیا، آپ نے کہا دفن، آپ پتہ تو تھا، آپ بظاہر پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ کہا دفن کر دیا. کہاں کیا؟ کہاں پی لیا. قسمت والے. کہا آج کے بعد جس کا مفہوم تھا کوئی تم کو تکلیف رہے گی اس کی خیر نہیں ہوگی، تمہارے اندر میرے جسم کا حصہ چلا گیا، ایسا مفہوم. حضرت معاویہ وفات پا رہے تھے، آقا جی کے ناخن چھپا کے رکھے تھے کوئی چیز. کہا آج کوئی چیز مجھے نفع دے گی تو یہ دے گی. نخان شاید بال تھے اور ناخن تھے، کہ میرے ہونٹوں پہ رکھنا. تو نام کی کتنی عظمت ہے، ذات کی کتنی عظمت ہے. جو چیز ان کو چھو جائے اس کی بڑی عظمت ہے. کہتے جس رومال سے آقا نے ہاتھ پونچھا تھا اس کو آگ نہیں جلاتی تھی. اس چیز کو چھو دے. ایک صحابی کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیا تھا، اس کے بال وہ کالے ہی رہے، بوڑھے نہیں ہوئے. اور وہ بالوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا لمبے سے، کہتا تھا آقا جی کے ہاتھ لگے. محبت والے.
خدا کرے ہمارے تمہارے میں محبت تو بہت دور چیز ہے، احساس ہی پیدا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ اوف اوف، ایک صحابی چلتے چلتے ادھر چلے دوسرے کا سیدھا چلو، ایسے کیوں کر رہے ہو، راستہ سیدھا ہے۔ کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا آقا جس جگہ آئے تو ادھر کیوں گئے، پھر ادھر کو گئے، اس لیے میں ایسے چلتا ہوں۔ ایک بوڑھا ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کر رہا تھا، کسی نے کہا ادھر کیا کرتے ہو، درخت ہے ایسے ایک طرف ہو جاؤ، صفائیاں کرتے رہتے ہو، بیٹھتے رہتے جی، پوچھتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا تم کو پتہ نہیں، میں ایک دفعہ گزرا آقا جی یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ان کی تیر کمان تھی ایوب انصاری گھر میں، بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اگر ہمارے دل سے محبت کرے رحمت اللہ عالمین تو خدا کرے سارا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسائل رحمت کے بتائے ہیں اور مصیبتوں کے دور کرنے کے، وہ ہم پہلے کریں پیچھے دوسرے کریں، تو پاکستان انشاءاللہ جو میری امید میں ہے یہ جگہ بن رہی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں عاشق پیدا ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے کمال سے نہیں ہے، آقا کی نظر دکھتی ہے اس طرف ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں حقیقتاً ادھر ہے، تو اس میں نہیں کہنا چاہیے حقیقتاً نہ حقیقتاً، بس جس پہ کرم ہو گیا انشاءاللہ۔ لیکن پاکستان پہ ادریسیہ کے آنے سے انشاءاللہ قیامت تک کرم ہو گیا انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی مذہب نہیں آج کل، یہ ایسے بولتے ہیں مودودی ہیں، تبلیغی ہیں، یا پتہ نہیں کون ہیں، یہاں پیسہ جب مل جائے وہاں مذہب بدل دیا۔ اب یہ گھستے ہیں، بریلی آتا اس کو پیسے ملے یہیں گھس جاتا، دیوبندی ہے وہ گھس جاتا، سیال کوٹی ہے وہ گھس جاتا، آسانی سے مل جاتے ہیں نا، لنگر مفت، بجلی مفت، پیسے مفت، اور خدا کے خزانے سے، پھر آقا کے ہاتھ سے، اللہ کے خزانے سے، آقا کے ہاتھ سے، خدا کی قسم بے پناہ ہوتا ہے، کہیں پیلے نہیں کرتے ہم، اللہ کے خزانے سے، آقا کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون یہاں سے جائے گا؟ اور آقا کا ہاتھ تم کو پتہ کتنا سخی ہے، آقا جی کا ہاتھ کرم میں اسے نکلتے نہیں ہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے جو آتا ہے، لیکن ان کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ذاتی مفاد زیادہ ہونی چاہیے، ان کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے، یہ نقص آ جاتا ہے، یہ نقص اچھا نہیں ہے۔ اسی آقا جی نے جہاد میں ان کو تنبیہ کی تھی کہ میرے کو مل گیا، میری طرف رخرا سب کچھ آئے گا، لیکن رخ نہ بدلنا، تو خیالات ادھر ادھر ہونے لگے تھے، تو جہاد میں جو مال آیا تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو نہیں دیا کہ اب ان کو میں حکمت سے تربیت دوں، یہ مجھے نہ چھوڑ دیں، میری طرف سے ان کا دل نہ ہٹ جائے کہ مال آ گیا، امتحان آ گیا، امتحان ہوتا ہے، پہلے سب تسبیحیں پڑھتے ہیں، جب رزق شروع ہوتا ہے وسعت شروع ہوتی ہے، ادریسیہ میں رزق بارش کی طرح جو جڑے، پھر ان کے رزق میں بگاڑ آ جاتی ہے، پھر آقا کی محبت اور مثلا نفلوں سے، درود شریف سے چیزیں خانہ پوری کرتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، کس میں؟ پیسوں کی طرف، مکان مل جائے، یہ مل جائے، پنڈی والے بھی ایسے ہی ہیں، مرد لگ گئی ان کو منحوسوں کو، مکان مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، تم کو وہ مل جائے، باقی مل جائے نہ کہو، خود ہی سب چیزیں تمہارے پیچھے پھریں گی، خود ہی پیچھے پھریں گی، اگر ان کے پیچھے تم لگ گئے نا، خدا کے زمین آسمان کی چیزیں کیا، بادشاہ زمین آسمان کی، جبرائیل، میکائیل، دنیا کے بادشاہ بھی تمہارے پیچھے پھریں گے کہ تم نے ان سے رابطہ محبت کا کر لیا، جو ان سے رابطہ محبت کا کر لے بس سمجھ جاؤ وہ دنیا آخرت کا بادشاہ بن جاتا ہے، منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے، ان کا تو اگر ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو حقیر ہے، چور ہے، چمار ہے،
لیکن یہ پہلے تو نیت کر لیتے ہیں کہ ان کے بننے کے پڑتے ہیں. جب مال وغیرہ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، پھر ادھر سے دھیان ہٹ جاتا ہے، ادھر لگ جاتا ہے. امتحان یہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ کچھ بات باریک بھی ہے اور باریک نہیں بھی ہے، سمجھ میں آنے والی تو ہے میرا خیال ہے. اسی آقا جی نے ان کی اصلاح فرمائی کہ زیادہ اور بے پناہ محبت خدا رسول کی ہونی چاہیے. خدا نے کہا اشد حب للہ، زیادہ محبت زبردست خدا کی ہو. اور اس کے بعد اگر کی محبت کا غلبہ ہو، آقا جی نے کہا میری محبت کا غلبہ ہو. پھر آقا جی نے کہا میرے سے کوئی چیز تم کو عزیز نہیں ہونی چاہیے، نہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہو عزیز نہیں، میں تم کو زیادہ عزیز ہو جاؤں. تو اس لیے آپ نے ان کی تربیت اور حکمت کے لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو قیامت تک لوگوں کو میں چلے ان کو سمجھ آئے. کیا کیا؟ جہاد کا مال آیا، چند نوجوانوں کو نہیں دیا، باقی کو دیا. انہوں نے آپس میں باتیں کی، کہا آقا جی کے پاس مال غنیمت آئی تو آقا جی نے تقسیم کیا سب کو، ہم بھی برابر کے جہاد میں تھے، شریک تھے، ہمارا حصہ ہم کو نہیں دیا. دیکھا، دھیان گیا نا، ادھر نہیں جانا چاہیے تھا. آقا جی نے بلایا، بولا میں سنا. آقا جی نے کہا کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا حصہ نہیں ملا. وہ حصہ کیا تھا جس کو ان کی خیال پڑا، اس ان کا ذہن گیا. وہ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، دنیا کی چیزیں تھیں. تو وہ حصہ اس کو انہوں نے دیکھا، اور میں ان کو ملا ہوا مجھ کو نہیں دیکھا. یہ مجھے اپنے گھر میں جاتے ہیں. ایسے ہی ایسی بات سے کہتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک طرف، آقا جی کا ابو بکر کا ایمان ایک طرف. ابو بکر کا ان چیزوں پہ دھیان نہیں تھا کہ آقا نے امتحان میں ڈالا کہ آقا کی نظر سب پر ایک ہے، لیکن جو زیادہ محبت کرتے تو ان کو زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. تو اس کی بھی آقا نے بتایا، ان کو اشارہ کیا کہ انہوں نظر پر سب پر ایک ہے، لیکن ابو بکر مجھے سب چیز سے زیادہ چاہتا، اس کی توجہ کدھر نہیں ہے، بس میرے پر ہے، تو اس لیے میری بھی توجہ اس پر بھی ایسی ہے. اگر تم ابو بکر جیسا کرو تمہارے پر بھی ایسے کرو. آقا جی تو انصاف مانے، ایسے تو نہیں. تو ان کو کیسے چیز سمجھائی؟ ایسے سمجھائی کہ ایک واقعی ان کے لیے ایک مسئلہ چلا دیا. کیا مسئلہ چلا دیا؟ کہ جس کے پاس کچھ ہو تو لے آئے، ضرورت تو نہیں تھی. حضرت تمہارا آدھا مال لے آئے کہ میں آدھا مال لے جاتا ہوں، آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. رشک ہوتا ہے، یہ حسد جائز ہوتا ہے. ایک حسد نہیں ہے، یہ جائز حسد ہے. اور بھی صحابہ لائے، اور ابو بکر سارا گھر صاف کر کے آ گئے. باپ کی کوئی چیزیں پڑی تھی، درم وہ بھی لے کے آئے. باپ نابینا تھے ان کے، وہ درم بھی اٹھا کے لے آئے، اور اس کی جگہ کوئی پتھر روڑے رکھ کے آ گئے کہ کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑنی ہے، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑنی. تو آقا جی انہی سے پوچھا، کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیونکہ آقا نے بتایا تھا تیرے نفس کا تیرے پر حق ہے، گھر والوں کا حق ہے. اور ایسے کہا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ ہی لے آؤ، کہا جس کو جو میسر ہو لے آئے. تو پوچھا گھر میں کیا رکھا چھوڑ کے آئے؟ ایسے جو تم نے کیا ہے کہ ہم نے ایسے تو مسئلے نہیں سمجھائے ہیں کہ اب تمہارے مہمان کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے. انا لنفسک علیک حقا انا لاہلک. کہا گھر میں خدا رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. آپ ہی تو میرے پاس ہیں، اور مجھے اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھا، سمجھایا کہ ابو بکر جیسے کرتا ہے تم کا تم پر بھی. تو ابو بکر جو خود مجھے اتنا چاہتا ہے تو تم بھی اس لیے چاہ کے بتاؤ نا. اس کی چاہت سب سے زیادہ تھی تو سب سے بڑے ایمان والا ابو بکر ٹھہرے بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. ابو بکر کو برا بھلا کہنا چاہیے. شیعہ سنی وہابی مت بنو، عاشق رسول بنو. قرآن میں نہیں ہے دیوبندی بنو، شیعہ بنو، سنی بنو. یہ لوگ مولویوں نے بنا دیا تم کو، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے. یہ ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے بھائی، یہ دیوبندی بریلوی، دیوبند کا رہنے والا ادھر کا عالم ہے. لیکن ہمارا تمہارا مرکز نہ دیوبند ہے نہ بریلوی نہیں ہے. ہمارا تمہارا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ ہے. جو چیز ان کی موافقت میں ہو قبول کرے، جو اختلاف میں چھوڑ دیں، اس میں موافقت نہیں ہے. کہ ہماری تمہاری موافقت سب سے زیادہ آقا جی سے ہونی چاہیے. جو آقا جی سے اختلاف کرے اس کے میں ایمان تو نہیں ہے. دیوبندی بریلوی ظاہر تھوڑا بننا پڑتا ہے، دیوبند کے عالم رسی کا نسبت دیوبندی عالم ہے، بریلوی عالم ہے. لیکن ادھر نبی اور ادھر نبی سب جگہ ایک ہے. تو جس چیز میں اختلاف نہ ہو، آقا کا مسئلہ، اس پہ آپ جم جائیں.
جو آقا کا مسئلہ نہیں، دیوبندی بریلوی کہتا ہے اس مسئلے کو چھوڑ دے، دیوبندی جانے بریلوی جانے، تم بس جانو حضرت محمد مصطفیٰ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس میں وضاحت کی بہت چیزیں میں نے پہلے کہی ہوئی ہیں۔ پھر تمہارا یہی نماز روزے میں پتہ کیا ہوگا، بہت اثر آئے گا یہ پرہیز تم نے کی۔ اگر تم دیوبندی بریلوی شیعہ سنی میں پڑے رہے نا، اثر چلا جائے گا، برکت نہیں آئے گی، کہ نبی کریم کو ملال ہوتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے۔ یہ مشقت ڈالنا نا، ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، اختلاف کی باتیں ہمیشہ کرنا نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کی باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ جس چیز میں اختلاف نہ، اس میں اتفاق ہے۔ اس میں اتفاق وہی ہوگا جو اللہ، قرآن اور نبی سے جو ہوگا، اور جو اختلاف میں بات آ جائے اس میں نہیں پڑھنا ہے، اس پہ خدا نے منع کیا ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ اور پھر لوگ مشقت مصیبت میں پڑتے ہیں، جب مشقت مصیبت میں پڑتے ہیں تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، کہ نبی کریم کو جو ناراض کر گیا خدا سے راضی ہوگا؟ خدا سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کو راضی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے۔ آقا جی نے کہا خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے۔ آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو پھر آپس میں محبت ہونی چاہیے یا اختلاف ہونا چاہیے؟ اختلاف سے تو محبت میں کمی آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو مولوی ہو اختلاف کی باتیں کریں اس کے پاس نہ بیٹھا کریں، جو اختلاف کی کتابیں ہیں نہ دیکھا کریں، اس لیے آپ کے دل میں پھر بھائیوں کے ساتھ فرق آئے گا، یہ دیوبندی ہے بریلوی ہے۔ آپ دیوبندی بریلوی بالکل چھوڑیں، کوئی مسجد اور نماز پڑھنے مل کے بیٹھیں۔ اختلاف کی بات کوئی دیوبندی بریلوی دماغ کا چھوڑے، آپ کا بھی اختلاف آ گیا، تم کہتے ہو بریلوی ایسا کہتا ہے دیوبندی، اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کا کہہ دو واللہ عالم بالصواب۔ ہم وہ بات کریں جس میں اختلاف نہیں ہے، تو خدا تم سے خوش، نبی تم سے خوش۔ تو اس پرہیز سے تمہاری خدا کی قسم اسی تسبیحوں میں اثر آ جائے گا۔ اثر کیوں چلا گیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اور آقا نے خود بھی کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے تمہاری آپس میں جب تک محبت نہ ہو۔ پھر آپس میں محبت ہونی چاہیے نا، لیکن ہم اختلاف کی باتیں نہیں کرتے، نہ کہ سنی بریلوی شیعہ پوچھنی ہے، بس کہتے ہیں آقا جی کی بات کو نہیں چھوڑنا، اختلاف کی بات کو چھوڑنا، اور ساتھ ذکر میں لگے، درود میں لگے، نمازوں میں لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا جی کی مرضی پر چلیں اور آقا جی کی مرضی پر ہی مریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو۔